الہی کہاں مشتاق کے ذلیل، کہاں بارگاہ رفیع و جلیل، تیری رحمتوں نے اٹھایا اسے، الیہ الوسیلہ سنایا جسے، وسیلے نے پھر اس کو پرواز دی، کرے عرض تجھ سے وہ آواز دی، وسیلے نے پہنچایا اس کو وہاں، ملک کی رسائی نہیں ہے وہاں، تیرے در پہ آیا وہ عبد ذلول، کرم سے تو اپنے کر لے قبول، توسل باسماء حسنہ تمام، توسل باوصاف زیبا تمام، توسل باسم جلیل و عظیم، دعاؤں کو سن لے بلطف امین، توسل بنور مقدس صفات جناب محمد علیہ الصلاۃ، دعا مانگتا ہے بعجز و نیاز، سبھی پر تیرا باب رحمت ہے باز، سوا تیرے در کے نہیں کوئی در، تیرا لطف سب پر ہے شام و سحر، تو ہے سب کا مولا تو ہے کار ساز، ہر ایک تیرا بندہ تو بندہ نواز، غنی ہے تیری ذات سب ہے فقیر، تیرے در کا سائل صغیر و کبیر، جلی اور خفی کا نہ اٹھے سوال، خطا اور عمد کا مٹے ہر وبال، ہو جس دم میری جان تن سے جدا، زباں پر رہے نام جاری تیرا، تیرے ذکر سے قلب معمور ہو، تیرے نور سے چشم مسرور ہو، میرا جسم جب ہو دریا و شقاق، رہے ساتھ اس دم تیرا نور پاک، لحد میں مجھے پھر نہ تکلیف ہو، جوابوں میں ہرگز نہ توقیف ہو، فنا الفنا ہو الہی نصیب، مقام رضا ہو الہی نصیب، لطائف ہو جاری تیرے نام سے، ہر ایک ذرہ تن کا لگے کام سے، رہے زندگی بھر یہی مشغلہ، اسی پر ہو یا رب میرا خاتمہ۔ ماشاءاللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ کل ہم آداب المریدین کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل ایک جو بات مریدین کے حوالے سے جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ مرید کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر سے کرامات کا مطالبہ کرے، کیونکہ ماننے والا کبھی بھی کرامات یا معجزے نہیں مانتا، نہیں ماننے والے کو ضرورت پڑتی ہے۔ جتنے معجزات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گئے وہ کفار مکہ نے مانگے ہیں،
کوئی ایک دلیل نہیں بتا سکتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائیے، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ سورج کو پلٹائیے، عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ کنکریوں سے کلمے پڑھوائیے، مولا مشکل کشا نے یہ نہیں کہا کہ درختوں سے سجدے کروائیے، جتنے کہے غیروں نے کہے، تو اپنے مطالبہ نہیں کرتے، اگر نواز دیا اور جب تک پرائے رہتے ہیں مطالبہ رہتا ہے، جب وہ اپنے بن جاتے ہیں تو پھر مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سیرت کے باب میں خرپوتی قصیدہ شریف کی جو شرح ہے اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی کیا بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، رد نہیں کر پا رہے ہیں، تو بولے ایک کام کریں گے، باہر والے کو لے کر آئیں گے، ہم کافی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یمن میں ایک بہت بڑے ادیب تھے اور تورات وغیرہ کے جاننے والے، ان کا نام تھا حبیب عجمی، کہا ان کو بلائیں گے، دعوت دی گئی، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریے، آئیے۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے میرے 2 مطالبات ہیں، میرے 2 مطالبات آپ پورے کر دیے، میں اسلام لا لیتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے آپ کے 2 مطالبات؟ تو کہنے لگے کہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آج 14ویں رات ہے، چاند اپنے پورے جوبن پر ہوگا، پورے شباب پر ہوگا، فل مون ہوگا، اس کو 2 ٹکڑے کر کر کے بتائیے، اس کو 2 ٹکڑے کر کر کے بتائیے۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی، سورہ قمر میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ تو اکثر ایک اعتراض ہوتا ہے احناف پر بھی اور اہل سنت والجماعت پر بھی کہ بھئی یہ لوگ ضعیف حدیث کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی باتیں کوئی حدیث میں اگر ضعف ہے تو اس کی تائید قرآن کی کوئی آیت سے ہو جاتی ہے یا دوسری صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فنڈامنٹل رول ہے علم فقہ کا، یہ رول ہے، یہ اصول حدیث کا۔ بھئی 4 آدمی غلط بات نہیں کہہ سکتے، 4 ضعیف حدیثیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا، وہ حدیث حسن بن جاتی۔ اب یہ حبیب عجمی کی بات جو ہے، حدیث روایتاً ضعیف ضرور ہے مگر قرآن سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند 2 ٹکڑے کر کر کے بتایا۔ اب وہاں پر نام نہیں ہے، یہ حدیث میں حضرت حبیب عجمی کا نام ہے، تو وہ حدیث، وہ قرآن کی آیتوں سے یہ حدیث کو تقویت مل کے یہ حدیث کا ضعف بھی ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال آئے، بولے چاند 2 ٹکڑے کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تو یہ دن کا وقت ہے، تو مطالبہ کیا ہے بولو، دوسرا بول دو۔ پہلا تو ٹھیک ہے، پہلا تو رات میں ہوگا، چاند رات میں نکلے گا، رات میں ٹکڑے ہو گئے اس کے، جو بھی ہوگا رات میں ہوگا۔ حبیب عجمی کہنے لگے کہ نہیں، پہلا ہوگا تو میں دوسرا بتاؤں گا، پہلا مطالبہ ہوگا تو دوسرا بتاؤں گا۔ رات ہوئی، اب کفار مکہ بھی جوق در جوق آنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو ان کے ظاہر اعتبار سے تو ایک جادو تھا، سحر تھا، جو زمین پر چلتا اب آسمان پر کیسے چلے گا، دیکھتے ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ آ گئے، آ کر جمع ہو گئے سارے جبل ابی قبیس کے پاس، جمع ہو کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اے باری تعالیٰ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو بس اذن دے دے اور حکم، تیرے حکم سے اس کو شق فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں نے غار ہیرا کو دیکھا ہے، الگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پھر دونوں کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کر رک گئے، فشہدو فشہدو فشہدو، دیکھو گواہ ہو جاؤ، ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا۔ سارے لوگ بولے ہم نہیں ماننے والے کے لیے، اب دیکھنے والا دیکھ کے نہیں مانے تو اب آج کل 1400 سال کے بعد سن کے کہاں مانو بول تو کہاں مانیں گے، وہ دیکھ کے نہیں مانے وہاں والے، اب یہ سن کے مانتے خالی۔ تو معزز سامعین کرام، اچھا ایک اور اس میں نکتہ کیا ہے، بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی میں حرکت ہوئی، پانی میں ڈالے تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، سانپ بنا، کب ہو رہا ہے یہ سب؟ لکڑی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھو رہی، پکڑ رہی، ٹچ ہے، فزیکل ٹچ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ سارے معجزے ہو رہی۔ آپ یہ بولیے کہ بھئی چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو کیا انگلی کے پاس چاند آیا تھا یا چاند کے پاس انگلی گئی تھی؟ نہ چاند انگلی کے پاس آیا نہ انگلی چاند کے پاس گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔
دونوں کا ٹچ ہوا ہی نہیں, نہ انگلی مبارک کا ٹچ ہوا چاند سے, نہ چاند کا انگلی سے ٹچ ہوا. پھر کیا تھا؟ تو بولے انگلی اور چاند کے درمیان جو اشارہ ہے وہ اشارے کا معجزہ ہے. وہ تو حبیب پاک کے اشارے کے معجزے کا یہ عالم ہے, تو انگلی کے معجزے کا عالم اندازہ لگائیے آپ. اشارے کا معجزہ ہے یہ صرف. تو اب حبیب اعجمی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیے ہاتھ میں, ایمان لانے تیار ہوں, ایمان لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھائی ابھی پہلے تو بولے تھے 2 ہے, مطالبے تو 2 تھے, تو ایک ہی ہوا ابھی اور ایک باقی ہے نا. بولے ماننے والے کے لیے ایک ہی کافی ہے, بس ہے کافی. اب ایمان لانا ہے مجھے, قدموں پہ گرے ایمان لا لیے. تو مطلب جب تک ایمان نہیں لائے تھے, جب تک کہ مطالبہ تھا, جیسے ہی دل پر اثر ہو گیا بس ختم, دل کی کایا پلٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب اگر تم چاہو تو میں نہ بتا دوں تمہاری دوسری خواہش کیا تھی؟ تو بولے یا رسول اللہ بتا دیجئے, یہ میرے لیے خوش نصیبی ہوگی, میرے ایمان میں اور زیادتی کا باعث بن جائے گا. حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یمن سے جب نکل رہے تھے تم یہ سوچ کر چلے تھے کہ اگر وہ نبی سچے ہوں گے تو میں اپنی بیٹی جو کئی سالوں سے فریش ہے, علیل ہے, بستر پر فالج کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے, اس کی صحت یابی اور اس کی شفا کی دعا کے ارادے سے تم چلے تھے, یہی تھا نا تمہارا دوسرا مطالبہ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہی مطالبہ تھا میرا, یہی خواہش لے کر کے چلا تھا. اگر سچے نبی نہیں ہوں گے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, واپس ویسے ہی آ جاؤں گا. اگر سچے نبی رہیں گے تو ان کے معروضہ رکھ لوں گا, مگر آپ نے خود بتا دیا. فرمایا اے حبیب جاؤ, ہم نے اللہ کی اذن سے تمہاری بیٹی کو شفا یابی عطا فرما. اب حبیب اعجمی خوشی خوشی دوڑ رہے ہیں یمن کی طرف, بھاگے بھاگے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ حبیب پاک کا معجزہ کیسے مکمل ہوا ہے. گھر پر جا کر دستک دیتے ہیں. خربوتی شریف قصیدے میں شرح میں لکھا ہے جب دستک دینے لگے تو دروازہ کھولے, ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے, دروازہ کھول رہی ہے. بولے آپ کون؟ تو بولے بابا آپ مجھے پہچانے نہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں. میں حضرت حبیب اعجمی کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جمع ہیں کہ جس لڑکی کو, جس بیٹی کو بستر پر فریش چھوڑ کر آئے تھے, جو نہ چلنے کے قابل تھی نہ اٹھنے کے قابل تھی, دوسروں پر وہ ڈیپینڈ تھی, وہ لڑکی آ کر کے آج دروازہ کھول رہی. پوچھنے لگے کہ معاملہ کیا ہوا؟ تو بولے 14ویں رات تھی, پورا مہتاب اپنے کامل عروج پر تھا, کیا دیکھتی ہوں کہ ایسا نور پھیلا کہ کوئی ایک نورانی شخصیت کی تشریف آوری ہوئی, انہوں نے اپنا دست مبارک مجھ پر پھیرا اور ایسی شفا یابی ہوئی کہ میں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئی, پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئی. تو معزز سامعین کرام, یہ ہوتا ہے کہ مرید پیر سے کوئی کرامت مانگے نہیں, اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو فبیہا, وہ خوش نصیبی ہوگی, مانگنا نہیں چاہیے. تو معزز سامعین کرام, دوسرا جو مرحلہ ہے, دوسرا اس کا جو اینگل ہوتا ہے کہ اب پیر کیسا ہو. پیر ہونا تو کیسا ہونا؟ خضر بن راستہ نہیں ملتا, پیر بن مدعا نہیں ملتا. پیر ہوتا کیا ہے کہ پیر آپ کا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے واسطے اور وسیلے کا نام پیر ہوتا ہے. وہ کڑی جو ہوتی ہے نا اس کو جوڑتا ہے پیر. یعنی میں کل بھی شاید آپ حضرات جانے کے بعد مثال دیا کہ ایک یہاں سے اگر 13ویں مالے سے, بلڈنگ سے, فلور سے اگر کوئی چین چھوڑ دیے نیچے, چین لٹک رہی نیچے, یہ بچہ گیا جا کے چین ہلایا نیچے سے, سلیمان میاں گئے جا کے چین نیچے سے ہلائے, تو نیچے کی چین پوری اوپر 14 مالے 25 مالے کہیں تک بھی رہو, اس کا پریشر کم ہوگا, کچھ بھی ہوگا, مگر ہلے گی پورا اوپر تک. تو یہ ہوتا ہے سلسلے کا کمال. آپ اپنے پیر کو پکڑ کر کے کوئی مدعا رکھتے ہیں تو وہ مدعا پورا اوپر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی عرضی پہنچتی ہے, مثل چین کے. چین ادھر ہلائی آپ نے, خبر اوپر تک پہنچتی ہے. تو معزز سامعین کرام, اور اچھا اب لازمی بات ہے, اب جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی اس چیز کا ڈپلیکیٹ بھی بنے گا. بھئی اب اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو ڈپلیکیٹ کون بنائے گا؟ اب اگر آپ آ کے بولے کہ بھئی مارکیٹ میں جو ہے پرانا جو 90s میں جو ڈیسک ٹاپ ہوا کرتا تھا, بڑا سا ڈیسک ٹاپ ہوتا تھا, اس کا کی بورڈ, اس کا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, وہ بڑا سا مانیٹر جو ہوتا تھا, وہ مانیٹر کا میں ڈپلیکیٹ بنانا چاہ رہا ہوں, اس کا بزنس سٹارٹ کروں گا. لوگ بولیں گے پاگل ہو گئے کیا, ڈپلیکیٹ یا اوریجنلی نہیں بک رہا ہے, میرے پاس گھر پر پڑا. میں نے کہا بھائی کسی کو لے کر جاؤ, آپ کے کچھ کام آئے گا. تو بچے نہیں, کہاں رکھنا, رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اتنا وزن کون اٹھائے گا. تو کوئی فری میں لینے تیار نہیں ہے.
کوئی فری میں ونڈوز کا باضابطہ بڑا سا اوریجنل والا لینے تیار نہیں ہے تو اب ڈپلیکیٹ کون لے گا؟ تو جس چیز کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں رہتی اس کا ڈپلیکیٹ نہیں بنتا، جس کی ویلیو رہتی ہے اسی کا ڈپلیکیٹ بنتا ہے۔ تو اللہ والوں کی اور مرشد پیر و مرشد کی، مرشدین کاملین کی بہت ڈیمانڈ ہے، اسی لیے اس کے مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ بھی بنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ان کی پہچان، پیر و مرشد کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو ملے گا، حدیث پاک میں، قرآن کریم میں اشارات کے ذریعے سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ شریعت کا پابند ہو، شریعت ہاتھ سے نہیں جانا اس کے۔ اگر اس سے کوئی شریعت کا ایک عمل بھی ترک ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ راستے کا کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بزرگ ہے جن کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی پیر کامل، بولے حضرت بایزید بستامی ہے غالباً یا کوئی اور ہے، فرمانے لگے کہ اگر ایک آدمی ہے جو ہوا میں اڑتا ہو کرامات کے ذریعے سے، پانی پر چلتا ہو، مگر اگر اس سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ترک ہوتی ہے تو ہمارے نزدیک اس کی حیثیت ایک تنکے اور پتنگے کی طرح سے بھی کمتر ہے۔ کیوں؟ ہوا میں تو پتنگے بھی اڑتے، مکھی بھی اڑ رہی، مچھر بھی اڑ رہا، پانی پہ تنکے بھی تو تیرتے ہوئے سمندروں پہ چلے آتے۔ تو بولے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، ظاہر میں اس سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نظر نہ آئے۔ دوسری چیز اس کو علم ہو شریعت کا بھی، پہلے شریعت کا علم ہونا، طریقت کا پہلے نہیں ہونا۔ طریقت کا پہلے ہوا تو ڈب سکتا انہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کن فقیہن صوفیًا ولا تکن صوفیًا فقیہا، فقی صوفی بنو، صوفی فقی مت بنو، کیونکہ شریعت معلوم ہونی چاہیے، شریعت کا کیا احاطہ ہے، کیا ڈائیمیٹر ہے، کیا حد بندی ہے۔ شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت نہیں ہے تو طریقت نہیں ہے۔ دادا پیر علیہ الرحمٰن نے اس کی مثالیں دی نا الگ الگ۔ شریعت بولے دودھ ہے، طریقت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کے اوپر کی ملائی ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ بولے تو بولے اس سے نکلنے والا مسکہ وغیرہ ہے۔ معرفت بولے گھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زبردست ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی مثال کو واضح فرمایا، شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ دودھ ہے تو ملائی بھی ہے، گھی بھی ہے، مسکہ بھی ہے، گھی بھی ہے، دہی سب بنتا۔ کب؟ کھووا سب بنے گا، کب بنے گا؟ جب دودھ ہے۔ اگر دودھ نہیں ہے تو نہ ملائی ملتی آپ کو، نہ گھی ملتا، نہ کچھ نہ کیا۔ تو فرمایا کہ شریعت دودھ ہے، شریعت دودھ ہے، اس کے بعد حقیقت، معرفت، طریقت، سب چیزیں اس سے بننے والی اشیاء کا نام ہے۔ اگر دودھ ہے، اگر شریعت ہے تو طریقت ہے، شریعت ہے تو حقیقت ہے، شریعت ہے تو معرفت ہے۔ اچھا، اور ایک بات اس میں اضافی کیا ہے؟ جتنا دودھ گاڑھا ہوگا ملائی بھی اتنی گاڑھی آتی، جتنا دودھ خالص ہوگا، پیور ہے، یہاں پر فل فیٹ ہے، اس پہ آپ دہی جماؤ اچھا بنے گا، اس سے گھی بھی اچھا نکلتا، مسکہ بھی اچھا بنے گا۔ پتلا دودھ ہے، اگر لو فیٹ لائیں گے آپ، اب ہائچ لو فیٹ، پورا اس کا کریم ملائی نکال دیا گیا، اب کیا بنے گا؟ اس میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو لہٰذا جس کی شریعت جتنی مضبوط ہوگی اس کی طریقت اتنی مضبوط ہوگی، جس کی شریعت جتنی مضبوط ہوگی اس کی حقیقت و معرفت اتنی مضبوط ہوگی۔ شریعت کیا ہے؟ پہلی سٹیپ ہے، پہلی کڑی ہے۔ اگر آدمی اس پر نہیں ٹھہرا تو آدمی وہاں پر سے سلپ ہو جاتا۔ تو پیر و مرشد کو علم شریعت کا علم رہنا، کم سے کم فرائض و واجبات، حقائق کیا، یہ معلوم ہونی چاہیے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسرے کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو یہ دوسری چیز یہ رہی کہ اس کو علم ہو شریعت کا، شریعت کی پاسداری ہو، فرائض وغیرہ کا جاننے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ شریعت نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ آج کل ایسا ہو گیا کہ بھائی والد تھے، والد کے بعد اولاد کو آ گئی، ختم، بن گئے، بیٹھ گئے، نہیں معلوم کیا ہے کدھر ہے۔ بابا حضور علیہ الرحمہ ایک واقعہ سناتے تھے، اکثر آپ حضرات سنے بھی ہوں گے۔ ایک والد کا وصال ہوا، ہونے کے بعد بیٹے خلیفہ سجادہ بن گئے، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے، بعد ہوا یہ کہ سما شروع ہوا، ان کے پاس سما تھا، سما شروع ہوا تو ادھر قوال صاحب جو ہے پڑھنا شروع کرے، قوالی شروع کرے، ادھر پیر صاحب نئے نئے ہے، ینگ ہے، نہیں معلوم کچھ بھی، ابھی بیٹھے بیٹھے، ارے یہ کیا سنا رہا میاں، کچھ فارسی کلام سنا صاحب بولے۔ تو انہیں سما قوالی گانے والا جو تھا، پڑھنے والے جو تھے صاحب قوال،
انہیں سب حالات سے واقف تھا، انہیں چھوڑ کے اپنی مسند آیا، حضرت کے کان میں آ کے بولا حضرت جو میں کلام سنا رہا ہوں وہ فارسی میں ہے، وہ جو میں کلام آپ کو اب سنا رہا ہوں نہیں، جو چل رہا کلام وہ فارسی میں. ایسا اچھا ٹھیک ہے جاؤ سبحان اللہ لو لوٹا چلو بسم اللہ. تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس طریقت بول تو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ہاتھ میں 4 بڑے انگوٹھیاں رہنا، ادھر انگوٹھیاں رہنا، بڑا گلے میں مالا ڈال لینا، رنگ برنگے لباس پہن لینا، یہ تصوف نہیں ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التصوف لیس علوما ولا رسوما. تصوف کوئی خاص رسم و رواج کا نام نہیں ہے. تصوف ہم نا خالی عرس ہو گیا چلو چادر چڑھا دیے، سندل چڑھا دیے، پھول چڑھا دیے، اس کو تصوف سمجھ بیٹھے ہم. یہ تصوف نہیں ہے. اس کا نام تصوف، یہ رسم ہے، یہ ساری یہ ایک پہچان ہے کہ بھئی ہاں یہ تصوف کی رسومات ہے. یہ پوچھا تصوف ہے کیا؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ كُلُّهُ أَدَبٌ. فرمایا کہ وہ پورے کا پورا ادب کا نام ہے. تصوف نام ہے ادب کا، ہر چیز کا ادب ہونا. جہاں آپ کو ادب نہیں نظر آ رہا تو سمجھ جائیے وہ تصوف نہیں ہے. وہ راستہ، یہ راستہ ادب کا راستہ ہے. ہر چیز کا ادب، اللہ کا ادب رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ، ایسا کوئی لفظ استعمال نہ ہو جو اللہ عز و جل کی شایع نشان نہ ہو، عامیانہ الفاظ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آ رہی، کوئی آپ کے اللہ کی عظمت کم ہو رہی ہے. اگر کہیں پر عظمت کم ہو رہی ہے تو وہ تصوف نہیں ہو سکتی. ہم ادب والے لوگ ہیں، ہر چیز کا ادب ہونی چاہیے. اللہ کا ادب ہو، اس کے بہترین نام ہے، اس کو اس کے بہترین ناموں سے پکارا جائے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ہم کرتے بھی نہیں. ہمارے اوپر الزام ہے غیر ضروری کا. اہل سنت والجماعت والے بولتے مشرک، کیا بولتے اللہ کی شریک کر دیتے. ارے بھائی کون شریک کرتا؟ ہمارے اتنی مضبوط توحید کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اتنی مضبوط. کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے آخری دنوں میں، بالکل آخری پیریڈ میں یہ دورہ فرمایا. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد پہنچے، تشریف لے گئے. آخری دنوں میں گئے، جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے خطاب فرمایا جیسے کہ کوئی ایک آدمی کسی کو ودا کر رہا ہے، وداعی خطاب ہو رہا ہے، جدا ہو رہے ہیں. آخری ایام ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطاب نہیں فرمایا پھر عمومی طور پر. آخری ایام ہے مسجد احد کے میدان جا کر کے. اور اچھا آپ، اور ایک حیرت کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطاب ممبر پر دیا، یعنی ممبر بھی لے جایا گیا تھا. یعنی یہ ارادہ پراپرلی پہلے سے تھا پلان کہ وہاں جائیں گے غزوہ احد، جہاں پر نہ پہلے مسجد تھی، اب مسجدیں وغیرہ بنی ہیں، نہ وہاں پہلے مسجد تھی، نہ کوئی بیٹھنے کا مقام تھا، صرف شہداء احد کی مزارات تھی. تو مطلب یہ کہ مزارات کے پاس جانا اور وہاں پر اہتمام کرنا محافل و مجالس کا، یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لوگ بولتے ہیں بدعت ہے، کہاں سے ہے یہ، قبروں کے پاس جا کر کے جمع ہو رہے ہیں، عید نہ بناؤ. ارے عید نے مت بناؤ، لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جو ہے عید مت بناؤ. فرمایا سرکار تم لوگ جا رہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، میری قبر کو عید مت بناؤ. عید کس کو کہتے ہیں؟ سال میں ایک بار آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہی ہیں سال میں ایک بار نہ کو آؤ، اگر اللہ پیسے دیا تو بار بار آتے رہو. بھئی عید ایک بار بولتے نا، کوئی دوسری بات بول سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی جشن کی جگہ نہ کو بناؤ، کچھ اور بولا جا سکتا تھا. لا تجعلوا قبری عیدا فرمایا، عید مت بناؤ. تو مطلب یہ کہ عید جیسا سال میں ایک بار آتی، اللہ اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو ایک بار آنا نہیں، سال میں بار بار میرے دربار میں حاضری دیتے رہو، یہ مطلب ہے اس کا. اب یہ لوگ اس کو غلط مطلب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا، وہ جو خطاب فرمایا، اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. اے لوگو خدا کی عزت کی قسم، اب حبیب پاک قسم کھا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت والی بات ہے. واللہ اللہ کی عزت کی قسم، انی لا اخاف علیکم، مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں رہا، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا. ہاں ایک خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، شرک نہیں کرو گے، دنیا دار بن جاؤ گے.
اب کوئی یہ کہیں گا بھائی ہو سکتا صحابہ کو کہے ہوں گے، یہ ہم کو نہیں کہے، صحابہ کو کہے. کہنے والے کہتے نا اعتراض کرنے ان. تو اگر پہلی چیز نہیں کرنے والی ہے صحابہ کے لیے تو پھر دوسری کرنے والی بات بھی صحابہ کے لیے کہنا پڑے گا پھر، نعوذ باللہ، کہ وہ شرک نہیں کریں گے. نعوذ باللہ دنیا دار تھے بولنا پڑتا. اتنی بڑی جسارت تو آپ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کو دنیا دار کہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو مطلب یہ ہے کہ صبح قیامت تک نہیں بولے یہ ہمارے لیے ہے دنیا داری، تو بولے شرک بھی پھر ہمارے لیے ہے. شرک نہیں کرنے کی جو بشارت ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے، دنیا دار بننے کی جو وعید ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا. اب جب حبیب پاک قسم کھا کر کہے، اب اس کے بعد فاتحہ دلائے تو لوگوں کو شرک نظر آ رہا، ہر چھوٹی بات پہ ان کو شرک نظر آ رہا. درگاہ پہ جاتے شرک ہو گیا. آج میں جمعے سے واپس ہی ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ذکر کی. ان سے میں پوچھا نام اور بابا کا نام کیا ہے، بولتے سلیمان. تو سلیمان سے بات چلی حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق. تو اسی میں ایک بات یاد آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن ہے، سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے، اٹھا کر آپ حضرات چیک کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ بھئی ملکہ سبا بلقیس آنے والی ہے تو سب کو جمع فرمائے دربار میں. پوچھا قال یا ایھا الملأ، آپ نے حضرت سلیمان نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں لائے گا. الفاظ ہے قرآن کریم کے قبل ان یأتونی مسلمین. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اس کے مسلمان ہو کے آنے سے پہلے کون ہے جو جا کر کے وہ تخت لے کر کے آئے. بھئی حضرت سلیمان اپنے ساتھیوں سے کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ سے پکارنا نا بھئی، اللہ کو بولنا نا اے اللہ تخت لا کر کے دے دے. نبی ہے، اللہ نبی کی بات رد نہیں کرتا. اچھا خود کو ہواؤں پر کنٹرول ہے، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہوا کو کہہ کر کے خود منگوا لیتے نا. نہیں، اپنی جو سبارڈینیٹس ہے، اپنے جو دربار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ دینے والا تو یقیناً اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، استعانت کرنا یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو کہہ رہے ہیں کون لے آئیں گا، لے کر آؤ، میری مدد کون کرے گا، لے کر آؤ، جاؤ. اگر یہ شرک ہوتا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کہتے تھے، اور حضرت سلیمان کہے پھر اللہ نے وہی قرآن میں محفوظ بھی رکھا. یہ بات اگر غلط رہتی تو کیسے ہوتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا وہ بھی کیا تماشا، وہ بھی دیکھیے پھر کیا اللہ کے انداز ہے نرالے. حضرت سلیمان بولے جن بولا میں لے کے آتا ہوں. بولے نہیں دیر ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے سے پہلے لاتا ہوں. بولے نہیں ہونا، نہیں اور جلدی لاؤ. بولے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اس نے کہا کہ میں جو ہے زبردست طاقت والا ہوں، امانت دار ہوں، لے کر آؤں گا. میں اپنی طاقت بتایا، اپنی انا کو پیش کیا. بولے نہیں تو ہٹ جا بازو. بولے تو اس تصوف کے راستے میں انا اور خودی نہیں رہتی ہیں، مٹانا پڑتا. مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا کب گلزار بنتا، کب درخت بنتا؟ جب تک کہ وہ زمین میں اپنی حیثیت کو فنا نہیں کر دیتا. مرید ہونا ہی ایسا کہ اپنے وجود کو ختم کر دینا، فنا کرنا، وہاں سے بقا ملتی. یہی تو مقصد ہے پیری مریدی کا، شیخ اور مرید کا جو رشتہ ہے وہ یہی ہے، فنا اور بقا کی منزل پر پہنچنا. وہاں جا کر اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو پیش کرے تو نہیں چلتا. وہاں اپنا علم، اپنا پیسہ، اپنا وغیرہ نہیں، یہاں یہ نہیں چلتا. یہ فنا کرنے کی منزل ہے. یہ مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا جب تک دانا ہے اس سے کوئی پودا نہیں نکل سکتا. جب انہیں زمین میں جا کے ختم ہو جاتا، اپنی ہستی مٹا دیتا، وہاں سے پھر درخت نکلتا. اس سے پھر بڑا درخت نکل رہا، پھل بھی لگ رہے ہیں، پھول بھی لگ رہے ہیں، اناج بھی لگ رہا، سب لگ رہا. کب؟ جب ایک دانہ اپنی ہستی کو مٹانا. یہ ہستی کو مٹانے کی جگہ ہے. تصوف جو ہے اپنی ہستی کو فنا کرنے کا نام ہے. آدمی یہ نہیں سمجھے کہ فنا کر دیا، میں فنا ہو گیا.
نہیں ختم ہو گیا نہیں. جب وہ ختم جس مرحلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے بقا کی منزل شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے پھر باقی رکھ دیتا ہے, اس کو باقی, اس کے ذکر کو باقی, اس کی فکر کو, ہر چیز کو باقی رکھ دیتا ہے. تو معزز سامعین کرام, اللہ عز و جل سے حضرت اچھا وہ جن کہا کہ میں لے کر آتا ہوں, میں مضبوط ہوں, میں امانت دار ہوں, اپنی بڑائی پیش کرا, بولے نہیں ہونا, بیٹھ جا تو. بولے کوئی اور ہے؟ تو ایک آپ کے درباری آصف برقیہ اٹھے, کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی نظر جھپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی, لا کر پیش کر دیا. آصف برقیہ یہ نہیں بولے میں طاقتور ہوں, میں لا سکتا ہوں, امانت دار ہوں, نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ان یرتد الیک طرفک. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے حضرت آپ نظر اٹھائیے, آپ کی نظر جائے گی, آپ کی نظر واپس لانے تک لے کر آ جاؤں گا. آپ کی نظر کرم کا کمال ہوگا, میرا کمال نہیں ہوگا. ان یرتد الیک طرفک, آپ نظر پھیریں گے نا, یعنی آپ کی نظر کرم جب تک شامل رہے گی وہ کام ممکن ہو جائے گا. آنکھ جھپکنے سے پہلے لانا یہ تو عام تفسیر ہوئی. صوفیاء کرام کی تفسیر یہ ہوئی کہ آپ کی نظر کرم شامل ہے تو اب تک لے کر آ جاؤں گا میں. ان یرتد الیک طرفک, نظر پلٹے گی, نظر جائے گی, نظر لے کر آ کر پہنچا دے گی. فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل. اچھا مرید دیکھیں آپ کیا کمال کا ہے, اپنی پوری طاقت کو پیر کی نظر کرم پہ قربان کر دیا. آصف برقیہ اپنا پورا کمال جو تھا وہ پیر و مرشد کی نظر کرم کے تابع کر کر کے قربان کر دیے. اب پیر و مرشد کیا ہے, وہ اپنے آپ کی بڑائی نہیں کر رہی, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے فرمایا. یہ ہے دیکھیے پیر اور مرید کا عکس, ایک دوسرے کا آئینہ اس کو کہتے ہیں. پیر ایسا ہو, مرید ایسا ہو, پیر مرید ایسا ہو. حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑے پیر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور سب سے بڑے مرید ابو بکر صدیق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی پیر نہیں ہے, صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے. اور اپنی ہستی کو مٹایا انہوں نے بھی, اپنی ذات کو, اپنی آل کو, اپنی اولاد کو سب فنا کیا, بقا کی منزل ملی. پھر کیسا باقی ہوئے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو اعمال ہوئے, جو انہوں نے جو حبیب پاک کے لیے جانثاریاں کی, حبیب پاک نے اس کو قبول فرما لیا. ایسا ویسا قبول فرمایا, آپ نے روضہ اطہر میں اپنے پہلو میں آرام دیے. جو تو پتہ یہ چلا کہ حبیب پاک کیونکہ حدیث پاک میں ہے آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین آپ کی وہی طینت مبارکہ ہے, اور صدیق اکبر بالکل پہلو میں ہے, متصل آپ کی خاک مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک مبارکہ سے متصل ہے. کیا اپنی ذات کو مٹا دیے, اپنی ذات کو فنا کر دیے؟ نہیں, یہ نہیں دیکھ رہے آل ہے, اولاد جاری, بیوی. ہجرت کی رات میں آتا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی, آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے کے جاتا ہوں, خدا حافظ. روک رہا ہے میرے کو حبیب پاک کے راستے میں جانے سے, خدا حافظ, تمہارا میرا رشتہ ہی ختم, چلا ہوں. عبد الرحمن بن ابو بکر ہے, کھانا کھاتے کھاتے بولے بابا جنگ بدر میں ایسا ایک منظر آ گیا تھا کہ آپ سامنے تھے, میری تلوار تھی, مگر میں والد ہے بلکہ تلوار کھینچ لیا. صدیق اکبر تھے, کھانا رکھ دیے نہیں والا, رکھ کے بولے تو بیٹا تھا, میں باپ ہوں بول کر تو چھوڑ دیا, اگر وہی مقام پر میں رہتا تو میں پہلے تجھے قتل کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ تو میرے آقا کا دشمن بن کر کے آیا ہے, میرے آقا کا وفادار نہیں ہے. یہ فنا ہے. اولاد ہے کوئی مسئلہ نہیں, آل مال ہے نچھاور ہو رہا ہے, اولاد ہے قربان, سب کچھ قربان. پوچھا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ 3 چیزیں چاہتا ہوں دنیا میں, 3 چیزیں. کیا؟ سب سے پہلا کہ حبیب پاک کے چہرے مبارکہ کو تکنا, دیدار مصطفیٰ کا, حبیب پاک کے چہرے مبارک کا دیدار کرنا. دوسری چیز فرمایا حبیب پاک کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا. تیسرا فرمایا حبیب پاک کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا. ہے کوئی ایسا مرید؟ سب کچھ اپنی زندگی کا محور
پورا مرکز جو ہے حبیب پاک کی ذات مبارکہ بنا، اس سے باہر نہیں ہے کچھ بھی. مزاج شناس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جو ہے غار ثور میں پناہ لیے بولتے. میں بولتا ہوں پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حبیب پاک اپنے گھر دولت خانے سے نکل رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے، کفار مکہ تلوار لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، تلواروں کے سائے میں سے حبیب پاک نکل کے چلے جائیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کچھ ہوا بھی نہیں. حبیب پاک آسانی سے چلے گئے. اللہ وہاں حفاظت فرمایا تو پھر راستے میں حفاظت نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ؟ بھئی تلوار کے سائے میں سے نکل کے جا رہی ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو رہا، راستے میں پریشانی ہوتی. دراصل وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روحانی فیض عطا کرنے کا مقام تھا، جو اللہ کے حبیب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلوک کو مکمل فرمایا. غار ثور کیا ہے؟ صدیق اکبر کے سلوک مکمل کرنے کا مقام ہے. ایک حکیم توفیق الحکیم بول کر ایک مغرب کے سویس وغیرہ کی طرف کے رہنے والے عالم دین تھے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی غزہ میں 2005 میں، جب ہم گئے تھے ایک تفسیر کے مقابلے میں گیا تھا میں، تو وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، ان سے گفتگو ہوئی. تو ایسے ہی سلسلے پر بات ہو رہی تھی تو شیخ توفیق الحکیم نے پوچھا کہ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں نقش بندی. تو بولے آپ کے پاس کیا ہے تعلیمات؟ میں نے کہا کہ مراقبہ وغیرہ ہوتا ہے. تصور شیخ؟ میں نے کہا ہاں تصور شیخ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کہاں ہے اس؟ اب میں جب طالب علم ہوں، 2005 کی بات ہے، تو طالب علمی کا دور ہے. میں نے حضرت آپ ہی فرما دیے. باضابطہ میرے پاس ان کی ہینڈ رائٹنگ میں یہ بات لکھی ہوئی تاریخ کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی دلیل آپ کے اپنے جد جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر، انہی سے ملتی ہے. کیا تصور شیخ؟ کیا ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ شیخ کا فیض آ رہا ہے، شیخ ہمارے احوال سے واقف ہے اور ہمارے پر ان کا فیض منعکس ہو رہا ہے. فرمانے لگے کہ غار ثور میں پیر بھی سامنے ہے، مرید بھی سامنے ہے، تیسرا کوئی ہے نہیں. اب صدیق اکبر کا جو سلوک طے ہو رہا، ذکر ہو رہا، سامنے حبیب پاک کو تک رہے ہیں، تصور شیخ پورا ہو رہا ہے اور اپنے مراقبات کی تکمیل ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حبیب پاک کی ایک نظر ایک جگہ اٹھ جائے تو ڈوبا سورج پلٹ جائے، کامل چاند دو ٹکڑے ہو جائے، بے جان میں جان آ جائے، پرندے بولنے لگ جائے، چرند و پرند بات کرنے لگ جائے، آپ جو بے زبان جانور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویائی کرنے لگ جائے، جھاڑوں میں پتھروں میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا ایک نظر سے. وہی نظر حبیب پاک 3 دن 3 رات صرف صدیق اکبر پر پڑ رہی ہے. صرف صدیق اکبر ہے وہاں، اور چھوٹا غار ہے، کوئی بڑا غار نہیں ہے. جو حضرات گئے ہیں غار ثور، کوئی ایسا بڑا مقام نہیں ہے کہ بھائی کوئی ادھر کونے میں چلے گئے، کوئی ایک کونے میں ایک دوسرے کو نہیں دکھ رہے ہیں، سب کچھ معاملہ ہی نہیں ہے. چھوٹا سا غار ہے. کون ہے وہ؟ ایک شاعر ہے کہ ایک شب غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک محبوب ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، بے پناہ پیار ہے اپنے اللہ سے، اپنے محبوب کو، اپنے صدیق کو، اپنے اللہ سے بے پناہ پیار ہے. تو معزز سامعین کرام، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی دیکھیں آپ، 3 دن 3 رات تک ایک ہی مقام پر ہے. ادھر حبیب پاک کو، یہ حبیب پاک کو تک رہے ہیں، حبیب پاک ان کو تک رہے ہیں. یہ فنا کی منزل ہے. میں بات اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ایک ذکر کر کے. اب ہوا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نکل کر کے واپس آئے مدینہ منورہ، غار ثور سے نکل کر مدینہ پاک پہنچ گئے. اب مدینہ پاک پہنچ گئے بعد ہوا کیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر دونوں بیٹھ گئے، آ کر بٹھا دیے، تھک کر آئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں مسجد قباء میں. تو لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں. اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، صدیق اکبر کون ہے. شبہ ہو جاتا ہے کبھی، آئے بھائی دو لوگ آئے ہیں باہر سے، شبہ ہو جاتا ہے یہ وہ ہے یا وہ ہے. تو کچھ لوگ آنے لگے مدینہ پاک کے، آ کر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملنے لگے، کوئی صدیق اکبر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر صدیق اکبر سے پہلے ملنے لگے. شبہ ہو گیا کہ کون سرکار ہے، یہ ہے یا یہ ہے. ادب. پھر وہی مرید کیسا ہونا،
نہیں یہاں گڑبڑ ہو جا رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ آ کے مجھ سے مل رہی، نہیں بے ادبی ہے، اٹھ گئے، اٹھ کے ٹھہر گئے بازو، حبیب پاک بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پہرا دیتے ہوئے ٹھہر گئے۔ اب پھر بھی کیا ہوا، شبہ ابھی بھی باقی ہے، لوگ آ کے کبھی کوئی حضرت صدیق اکبر سے پہلے مل رہی، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی۔ بولے حضرت صدیق اکبر بولے نہیں، میں ٹھہرا تو ہاتھ ملائیں گے نا، کہ فوری اپنی چادر لیے، چادر تان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سر پر ٹھہر گئے، بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے آقا ہے، چادر تان کر ٹھہرا ہوا ان کا غلام ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اب شارحین حدیث علامہ ابن حجر نے، علامہ عینی وغیرہ نے یہ لکھا کہ دھوپ بہت زیادہ تھی، گرمی تھی، اس وجہ سے صدیق اکبر نے چادر تان کر ٹھہری تھی۔ علماء کرام نے یقیناً یہ ایک معنی بھی ہے، ہو سکتا ہے، امکان ہے، چادر تان کر ٹھہرے۔ جو صوفیاء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت پڑی، لوگوں کو پہلے تو شبہ ہی کیوں ہوا؟ سرکار حدیث پاک میں ہے کہ لیسا لہو لم ارا شیئا قبلہ ولا بعدہ، آپ کی طرح نہ کوئی پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوا، آپ کے چہرے کی طرح کوئی نہیں تھا، کوئی مثل نہیں تھا، لوگوں کو شبہ کیوں پیدا ہونے لگا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اور ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے اکابرین کیا فرماتے ہیں، دراصل وہ جو 3 دن 3 راتیں غار ثور میں رہے تھے، اس قدر توجہ ہوئی تھی، اس قدر توجہ پڑی تھی کہ فنا کی منزل ختم ہو کر بقا کی منزل پر پہنچ گئے تھے، نظر بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آ رہے تھے، باطن تو بدلا ہی بدلا تھا، ظاہر بھی بدل گیا تھا، صورت و شکل میں بھی حبیب پاک کی طرح نظر آ رہے تھے، اسی لیے لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ سرکار کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ یہ ہے فنا اور بقا کی منزل۔ ہمارے پاس سلسلے عالیہ میں یہی ہوتا ہے، جب مرید اپنے شیخ میں فنا ہو جاتا نا، اس کا پہلے باطن بدلتا، ہم نہ سمجھتے چہرہ بدلنا نہیں، ظاہر بعد میں بدلتا، پہلے باطن بدلتا، بعد میں ظاہر کی طرف آتے، چہرہ بالکل پیر کی طرح ہو جاتا۔ آپ حضرات دیکھے ہوں گے، حضرت ابو الفدا علیہ رحمہ کو دیکھ لیں آپ، حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی کاپی نظر آتے، بالکل ہو بہو۔ جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، محمد صدق علیہ رحمہ کا جو جلال ہے، وہ آپ کو حضرت ابو الوفا علیہ رحمہ میں نظر آتا، اور حضرت پیر ابو البرکات علیہ رحمہ کا جو چہرے کی جو رنگت ہے اور چہرے کا جو نور اور جو آپ کا جو جمال ہے، وہ آپ بابا حضور علیہ رحمہ میں دیکھ سکتے تھے۔ کئی لوگ ایسا ہوتا کہ کئی لوگ آتے اسی لیے کہ بھئی ایک خاتون تھی، وہ خاتون جو ہے صرف آتی اس لیے تھی گھر کو ملنے کرنے نہیں، بابا کو دیکھ لیتی، دور کے دیکھ کے چلے آتے تھے انہوں، کیا میں پیر ابو البرکات علیہ رحمہ کی مرید ہوں، میں آپ کو دیکھی تو پیر ابو البرکات علیہ رحمہ یاد آتے، تو دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ تو ہمارے پاس سلسلے نقشبندیہ میں پہلے اندر اثر ہوتا، بعد میں ظاہر میں اثر ہوتا۔ اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ یہ صحیح راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک آپ کے پاس کام کرنے والا تھا، خادم تھا، روٹی وغیرہ بنانا کرنا کام کرنا گھر کے، بولے حضرت پوچھے کیا ہونا، مانگو کیا ہونا، بولے آپ کے ویسا بنا دو، تو بولے سوچو، سوچ کے مانگو، بولے نہیں سوچ کر ہی بول رہا ہوں، آپ کی طرح بنا دو میرے کو، آپ بنا دو، چلو آؤ اندر، بولے توجہ ڈالی، بالکل 2 باقی باللہ نہیں کر رہے اندر سے گھر سے، فرق یہ ہے ایک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوڑتے ہوئے لیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، جذب نہیں کر سکتے، جذب ہم مانگ لیتے کوئی چیزیں ایسی بعض وقت، مگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت بھی اس چیز کی ہونا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تصوف جو ہے ادب اور تعظیم کا نام ہے، ادب کی منزل ہے، ادب ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اگر ادب ہے تو تصوف کے راستے کھلتے۔ ادب ہونا ہر چیز کا، اللہ کا ادب ہو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، ہر سلسلے کے ہر اکابرین کا ادب ہو۔ ایسا نہیں کہ میں اگر نقشبندی ہوں تو میرے کو اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ میں دوسرے سلاسل کے لوگوں کا مذاق اڑاؤں، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، فیض نہیں ملتا۔ فیض یہاں سے حضرت روک دیتے، آپ کے اپنے حضرت خود بولتے نہیں، ضرورت نہیں۔ تو معزز سامعین کہ ہر ایک کا ادب ہو، پھر اس کے بعد جب ادب ہوگا تو ہر ایک کے لیے کشادہ دلی پیدا ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے سمندر کی طرح وسیع ہو جانا، ہر کسی کے لیے کھلا ہو جانا، کیا کہ کام رکھتے نہیں دنیا کے بد و نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.